یہ حافظ یوسف صاحب ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے اور کہیں حضرت اس کا مسئلہ بتائیے کیا ہے، دیکھیے گا۔ اگر آپ نے اس سانپ کو مار دیا تو آپ کا پورا خاندان برباد ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبھی سانپوں کو مار دو سوائے سفید سانپ کے، کیونکہ جنات سفید سانپ کی شکل اختیار کر کے ادھر ادھر گھومتا ہے یا ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو سفید سانپ کو مارنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے سامنے کوئی سفید سانپ آ جائے تو اسے 3 مرتبہ جانے کو کہے، اگر وہ نہیں جاتا ہے تو اسے مار دیں، پھر وہ جنات نہیں ہوگا، اگر جنات ہوگا تو آپ کے 3 مرتبہ کہنے پر وہ چلا جائے گا۔ اور اگر آپ غلطی سے یا جان بوجھ کر سفید سانپ کو مار دیتے ہیں تو اگر وہ سانپ جنات ہوا تو اس کے خاندان والے آپ کو تباہ و برباد کرنے میں لگ جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے سفید سانپ کو نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ جنات اکثر سفید سانپ کی شکل اختیار کر کے ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھیے گا، یہ سمجھ لیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الموذی قبل الایذاء، تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے مار دو۔ تو یہ سمجھ لی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ہمیں یہ عقیدہ اور یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا کی ساری مخلوق مل کر ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ کا حکم نہ ہو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا مل کر ہمیں کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ہمیں کوئی ذرہ برابر نفع بھی نہیں مل سکتا۔ جب یہ یقین ہے تو سمجھ لیجیے گا کہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، یہاں پر نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے گھر سے نکلنے کی، ٹوائلٹ میں جانے کی یا بازار میں جانے آنے کی، کیونکہ یہاں پر یہ شیاطین اور جنات کی جگہیں ہیں، لہذا دعا پڑھنا ہے، چونکہ دنیا ہے اور دنیا دارالاسباب ہے، حفاظت کے سارے اسباب ہمیں شریعت کی روح میں رہ کر کرنا ہے۔ اگر کسی نے کسی جن کو مار بھی دیا کسی جانور کی شکل میں انجانے میں، تو اگر وہ جنات مومن ہیں تو یقیناً آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ ان کو بتائیں کہ اقتلوا الموذی قبل الایذاء، ہم نے جو تمہارے فلاں رشتہ دار جو کہ سانپ کی شکل میں تھے یا کالی بلی کی شکل میں تھے یا کتے کی شکل میں تھے یا چھپکلی کی شکل میں تھے، ہم نے اس کو مارا، وہ حقیقت میں تمہارا بیٹا تھا یا تمہارا بھائی تھا، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، قصور تو آپ کے بیٹوں اور رشتہ داروں کا ہے کہ وہ اس شکل میں ہمارے گھر میں کر کیا رہے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ فرمایا کہ تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے مار دو، اس لیے ہم نے مار دیا۔ لہذا اگر جنات مومن ہیں تو یقین جانیے گا اس حدیث کو سن کر وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارکہ میں ایک سانپ نکلا، اما عائشہ نے اس سانپ کو ڈنڈے سے لے کے مار دیا۔ خود اما عائشہ کے کمرے میں ایک ڈنڈی رہا کرتی تھی جو چھپکلی وغیرہ مارنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ بہرحال تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سوئیں تو خواب میں کوئی رو رہا ہے، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، دونوں رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ ہائے تم نے ہمارے بیٹے کو مار دیا۔ اما عائشہ نے کہا تمہارا بیٹا؟ میں نے تو کسی کو نہیں مارا۔ فرمایا کہ تمہارے گھر میں فلاں وقت میں جو سانپ نکلا تھا وہی تو ہمارا بیٹا تھا جو سانپ کی شکل میں آیا تھا۔ تو اما عائشہ نے کہا کہ اچھا تمہارا بیٹا تھا، تو وہ تمہارا بیٹا اپنی ماں یعنی میرے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ لہذا اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ ہمیشہ اس غلطی کی وجہ سے انجانے میں جو ہوئی تھی اس کی طرف سے صدقہ دیا کرتی تھی۔ تو سفید سانپ کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اب دنیا میں اسباب کے تحت اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنی حفاظت کے ذرائع کو اور اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپوں کو مارو، خاص طور سے اس سانپ کو مارو جس کی پیٹھ پہ 2 کالی لکیریں ہوتی ہیں، اور اس سانپ کو جس کی دم اور پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دونوں
بینائی اور نظر کو زائل کر دیتے ہیں اور حاملہ عورت کے حمل کو گرا دیتے ہیں۔ یعنی ان دونوں میں ایسا زہر ہوتا ہے کہ انہیں دیکھنے والا نابینا اور اندھا ہو جاتا ہے اور حاملہ کا حمل گر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ سانپوں کی بہت ساری کوالٹیاں ہیں، لیکن سانپوں کی کوالٹیوں میں سے اس سانپ کو بھی مارنا مکروہ ہے جو پتلا اور سفید ہوتا ہے، گویا کہ وہ چاندی ہو، ایسا سفید پتلا سا ہوتا ہے اور اتنا سفید ہوتا ہے جیسے چاندی ہو، وہ چلنے میں بل نہیں کھاتا ہے، وہ سیدھا سیدھا چلتا ہے، سیدھا سیدھا چلتا ہے۔ اور سانپ جو ہے لہرا کے بل کھا کر چلتے ہیں، لیکن وہ سفید سانپ جس کے نہ مارنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور جس کا مارنا مکروہ ہے، وہ سیدھا سیدھا چلتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے، یہ اس لیے منع فرمایا کہ جن و شیاطین بھی ہو سکتے، یقینی طور پہ جن اور شیطان ہوتے ہیں، یہ یقینی بات نہیں، بلکہ جن اور شیاطین بھی ہو سکتے ہیں۔ انہیں ماننے سے پہلے وہاں سے غائب ہو جانے یا اپنی شکل تبدیل کرنے کے لیے 3 بار ان کو وارننگ دی جائے، 3 بار ان کو آگاہی دے دینی چاہیے۔ اگر وہ وہاں سے غائب نہ ہو پائیں یا اپنی شکل نہ بدلیں تو وہ جو ہے انہیں مار سکتے ہیں۔ تو لہذا اس حدیث کی روشنی میں جو ہے سانپ کو وارننگ دے دی جائے، اگر اس طرح کا واقعی سفید سانپ نکلا ہے گھر میں جو سیدھا سیدھا چل رہا ہے، لہرا کے نہیں چل رہا ہے، تو اس کو وارننگ دے دی جائے کہ اگر تم جن و شیاطین ہو تو ہم تمہارے شر سے پناہ مانگتے ہیں، تم جو ہے چلے جاؤ، اور وہ نہ جائیں تو پھر اس کو مار دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔